جہنم کو واضح کر دیا جائے گا، جہنم کو پیش کر دیا جائے گا۔ یہ شرکس انسان جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ انسان یہ تصور کرے گا کہ کاش ہم دنیا کے اندر بدکاری میں اپنی زندگی کو نہ گزارے ہوتے، کاش ہم دنیا کے اندر اپنے وقت کا صحیح استعمال کیے ہوتے، کاش ہم دنیا کے اندر سرکشی میں اپنی زندگی کو نہ گزارے ہوتے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایسے سرکش لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، ایسے بدبخت قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر برائیوں میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر سرکشی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، اس انسان سے بڑا سرکش انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ جو انسان 31 دسمبر کے نائٹ اور 1 جنوری کے اندر شراب کی بوتلوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوگا، اس انسان سے بڑا بدبخت اور کون انسان ہو سکتا ہے؟ جو 1 جنوری کے اندر زناکاری جیسے جرائم کے اندر سنلپت ہوتا ہوگا، اس انسان سے بڑا بدبخت اور سرکش قسم کا انسان کون ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کو بنا کر کے رکھا ہے۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر جو ہے اسلام کی خلاف ورزی کرے گا، جو انسان شیطانوں کے نقش قدم کے اوپر چلے گا، شیطانوں کی بنائی ہوئے راستے کے اوپر چلے گا اور برائیوں کا ارتکاب کرے گا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کو بک کیا، کلبوں کے اندر جا کر کے، ہوٹلوں کے اندر جا کر کے برائیوں کا ارتکاب کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا اور 31 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان اس طرح کی لہو و لعب والے اعمال میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہی وہ انسان ہے جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے اور ایک انسان کو اپنی ذہنوں کے اندر اس بات کو پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو وقت عطا کیا ہے، جو ٹائم اور جو زندگی عطا کی ہے، ایک انسان سے زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو زندگی تمہیں عطا کی تھی، ہم نے جو وقت تمہیں عطا کیا تھا، تم نے اس وقت کو کہاں پر گزارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور امت محمدیہ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب میدان محشر میں عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ جب ایسے لوگوں کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اپنے قدم کو جنبش تک نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ انسان 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ جب تک ایک انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے 4 یا 5 سوالوں کی جواب نہیں دے دے گا، تب تک وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس انسان سے یہ سوال کیا جائے گا، اس انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے انسان، میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو وقت عطا کیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو زندگی عطا کی تھی، بتاؤ تو نے اس زندگی کو کہاں پر گزارا ہے؟ تم نے اس وقت کو کہاں پر برباد کیا؟ تم نے اس وقت کو کہاں پر کھپایا؟ جب تک ایک انسان اپنے وقت کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا، اپنی زندگی کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا، تب تک وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو انسان لہو و لعب والے اعمال میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو آدمی اس دنیا کے اندر ایسے تہواروں کو سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں، ایسے تہواروں کے اندر خوشیاں منایا کرتے ہیں جس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، سیکنڈ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر منٹ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر گھنٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر تم نے اس دنیا کے اندر اس طرح کے تہواروں کو 1 منٹ کے لیے سیلیبریٹ کیا، اگر تم نے اس طرح کے تہواروں کو 1 گھنٹے کے لیے جو ہے منایا، تو تمہیں اس 1 گھنٹے کے بارے میں
जवाब देना होगा, तुम्हें उस 1 मिनट के बारे में जवाब देना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अन उम्रिही फीमा अफना, पूरे उम्र के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में, वक्त के बारे में सवाल किया जाएगा। और जब तक एक इंसान जवाब नहीं दे देगा तब तक अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐसे लोगों के सामने जहन्नम को वाज़ेह कर दिया जाएगा, जहन्नम को पेश कर दिया जाएगा। ये शर्कस इंसान जब जहन्नम को देखेंगे तो वो इंसान ये तसव्वुर करेगा कि काश हम दुनिया के अंदर बदकारी में अपनी जिंदगी को न गुजारे होते, काश हम दुनिया के अंदर अपने वक्त का सही इस्तेमाल किए होते, काश हम दुनिया के अंदर सरकसी में अपनी जिंदगी को न गुजारे होते। व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐसे सरकस लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, ऐसे बदबख्त किस्म के लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर बुराइयों में अपनी जिंदगी को गुजारी होगी। जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर सरकसी में अपनी जिंदगी को गुजारी होगी, उस इंसान से बड़ा सरकस इंसान और कौन हो सकता है। जो इंसान 31 दिसंबर के नाइट और 1 जनवरी के अंदर शराब की बोतलों को अपने हाथों से उठाता होगा, उस इंसान से बड़ा बदबख्त और कौन इंसान हो सकता है जो 1 जनवरी के अंदर ज़िनाकारी जैसे जराइम के अंदर संलिप्त होता होगा। उस इंसान से बड़ा बदबख्त और शरकस किस्म का इंसान कौन होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलाफ वर्जी इस दुनिया के अंदर करता है। फअम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है, हमने ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम को बना करके रखा है। जो आदमी इस दुनिया के अंदर जो है इस्लाम की खिलाफ वर्जी करेगा, जो इंसान शैतानों के नक्शे कदम के ऊपर चलेगा, शैतानों की बनाई हुए रास्ते के ऊपर चलेगा और बुराइयों का इर्तिकाब करेगा, गुनाहों का इर्तिकाब करेगा, हमने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। मेरे अजीज साथियों, इस तरह की आयत करीमा के ऊपर हमें और आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है।